احذر ان یاتیک الموت وانت علی ما انت فیہ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا لأنه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره. پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو رحمت کے دروازے نہیں کھولے گا، اسی وجہ سے کہ ہر مشرک کو اللہ غصہ ہے. مشرک کون ہے؟ معتمد علی غیرہ، جس نے اللہ کے بغیر کسی اور پہ اعتماد کیا، جس کا یہ عقیدہ بنا کہ میرا فلاں فقیر پہ اعتماد ہے، میرا فلاں پیر پہ اعتماد ہے، میرا فلاں قبر پہ اعتماد ہے، اور اللہ سے اس کا اعتماد اٹھ گیا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اشاعت و توحید و سنہ والے یہ کہتے ہیں کہ سارے مخلوق اللہ کے سامنے محتاج ہے، پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارو. انسان جس پہ زوال آتا ہے، جس پہ موت آتا ہے، وہ کیسے انسان، وہ کیسے حاجت روا بن سکتا ہے؟ ہاں، یہاں پنجاب میں ایک مسئلہ عام ہے، سرحد میں اتنا نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں انسانوں پہ موت نہیں آتا، زندے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ زندگی ہے کیسی زندگی ہے، اب آگے کوئی پتہ نہیں لگتا. اصل میں انسان کی 5 قسم کی زندگی ہے، یاد رکھو اس کو. انسان کی زندگی 5 قسم کی ہے. شرح عقیدۃ الطحاویہ میں انہوں نے لکھا ہے انسان کی زندگی 5 قسم ہے. پہلا یہ کہ انسان کی زندگی اذا کان فی بطن الام جنینا، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو انسان ماں کے پیٹ میں ہو پھر بھی زندہ ہے. دوسری زندگی جب وہ دنیا میں آئے. تیسری زندگی حالت نوم میں، خواب میں، جب انسان سو جاتا ہے پھر بھی وہ انسان زندہ ہے. چوتھی زندگی قبر میں، اور 5واں زندگی قیامت کے بعد. کتنے ہو گئی؟ پھر بتانا چاہتا ہوں، انسان کی ایک قسم کی زندگی ماں کے پیٹ میں، دوسری زندگی جب دنیا میں آئے، تیسری زندگی بتائیں جب سو جائے، اور چوتھی قسم کی زندگی قبر میں. 5ویں قسم کی زندگی قیامت کے بعد. یہ 5 قسم کی زندگی انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن ہر حیات کی اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی حیثیت ہے. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو اس کی زندگی سے کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہو تمہارا آواز سن سکتا ہے، اس منہ سے کچھ کھا پی سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے. جب انسان سویا ہوا ہو اس کو دنیا کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، وہ سونے میں کچھ کھا پیتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا. اسی طرح انسان کی زندگی قبر میں ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک دفعہ ایک مولوی آئے میرے والد صاحب کے پاس، کہنے لگا
یہ جو لوگ قبروں میں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے والد صاحب فرمانے لگے تم کہتے ہیں قبروں میں، میں بھی کہتا ہوں قبر میں۔ اس نے کہا نہیں، جو اولیاء کرام لوگوں نے دفنائے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے والد صاحب فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ اولیاء کرام کو لوگوں نے دفنایا ہے، میں بھی کہتا ہوں اولیاء کرام کو لوگوں نے دفنایا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں، وہ لوگ جو اس دار سے چلے گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے والد صاحب فرمانے لگے تم کہتے ہو اس دار سے چلے گئے، میں بھی کہتا ہوں اس دار سے چلے گئے ہیں۔ تو مولوی چپ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ ساتھی آئے تھے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے تو بڑے بڑکے ماری تھی کہ میں مولانا پنجپیری کے ساتھ مناظرہ کروں گا، اب تو آپ چپ گئے۔ میرے والد صاحب مسکرائے اور کہنے لگے یہ میرے سامنے آئے تو پھر انشاءاللہ یہ اپنا سوال بھی پورا نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے فرمایا مولانا صاحب تمہارا خیال یہ کہ جو اولیاء کرام، جو شہداء کرام اس دار سے چلے گئے ہیں دوسرے دار میں، وہ زندے ہیں یا مردے ہیں؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے ہاں میرا یہ سوال ہے۔ میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس جہان کے اعتبار سے مردے ہیں۔ البدائے و ثنائے میں علامہ کاسانی نے پہلے جلد کے آخری صفحہ پہ لکھا ہے فَأَمَّا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَهِيدٌ مَيِّتٌ وَلِهَذَا يُقْسَمُ مَالُهُ وَتُنْكَحُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ۔ اور یہی عبارت مبسوط نے بھی لکھا ہے جو احناف کا سرخیل ہے، اور اسی طرح فتح القدیر نے بھی لکھا ہے، میں کئی حوالی دی ان کو۔ تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زندے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا بتائیں کہاں ہے؟ اس نے جب قرآن کھولا تو اس کو پتا نہ تھا کہ آیت کہاں پہ ہے۔ میرے والد صاحب نے قرآن کھولا اور یہ آیت دکھائی کہ یہ آیت، اس نے کہا ہاں تمہیں اچھا معلوم ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا اس کا ترجمہ کیجئے۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو ان لوگوں کو، لمن، ان لوگوں کو یقتلو جو قتل کیے گئے، اموات۔ تو میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ اچھا میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ مردے ہیں، سانس نکل گیا ہے ان سے۔ مردہ ہم ان کو کہتے ہیں جسے سانس نکل جائے لیکن اس کا بدن صحیح سلامت ہو۔ مقتول اس کو کہتے ہیں جسے سانس بھی نکل جائے اور اس کا بدن بھی زخمی ہو، ذرہ ذرہ ہو، اس کے بدن پہ چھوٹے بھی ہو۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ چلے مردے نہ صحیح مقتول صحیح، کیونکہ لمن یقتلو کہا ہے۔ مولانا صاحب کو ان لوگوں نے کہا مولانا تم نے سو ان سے بھی زیادہ کیا، تم نے تو ان کو مقتول کہا، شیخ القرآن رحمہ اللہ تو مردے کہتے ہیں، تم نے مقتول کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنا یہ تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا آخر میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہمیں اور پیغمبر کا کام دین بیان کرنا تھا، دین سمجھانا تھا لوگوں کو، اسی وجہ سے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث فی امرنا، اور دیکھیں نکتے کو، من احدث فی امرنا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ پیغمبر پاک نے کتابیں لکھی تھی کہ تم لوگ لکھتے ہو، پیغمبر پاک نے مدرسے بنائے تھے جو تم بناتے ہو. تو میں کہتا ہوں کتاب لکھنا، مدرسہ بنانا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے. ایک دین ہے اور ایک دین کے لیے ہے. پیغمبر نے کہا من احدث فی امرنا، یہ نہیں کہا من احدث لامرنا، یعنی جس نے ہماری دین میں نیا کام گڑا، جو ہماری اس دین میں نہ ہو فہو رد و مردود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بدعت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو حسنہ بھی کہتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے، پیغمبر پاک نے بیان فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. علماء جانتے ہیں کل محدثۃ کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت